اٹھایا ہوا ہے اور جو اس کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں مولا کیا کرتے ہیں؟ بڑا حسین عمل کر رہے ہیں، عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور عرش کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ مولا کرتے کیا ہیں؟ میرا رب فرماتا ہے یومنون نبی، اللہ پر بڑا ایمان رکھنے والے ہیں، کچے مومن نہیں ہیں، یہ ملائکہ ہیں، کھانے پینے سے پاک ہیں، جماعت سے پاک ہیں، خواہش نفسانی سے پاک ہیں، انسان کی جو خصلتیں ہیں جو رذائل ہیں، اس سے رب نے ملائکہ کو فرشتوں کو پاک پیدا کیا ہے۔ ان کا اور ہمارا ایمان بڑا فرق ہے، ہمارا ایمان کچا لیکن ان کا ایمان بڑا پکا۔ اے میرے مولا ان کے ایمان کی شان بھی قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ وہ ملائکہ اتنا حسین عمل کرنے کے بعد، تیرے عرش کو کندھوں پر اٹھانے کے بعد اور اس کے گرد چکر لگانے کے بعد کون سا حسین عمل کرتے ہیں؟ رب فرماتا ہے یستغفرون للذین آمنوا، یہ حسین عمل کرنے والے فرشتے ہیں، زمین پر پھرنے والے مومنین کی بخشش کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے ہیں۔ یستغفرون للذین آمنوا، وہ مومنین کے سارے ثواب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پھر کرتے کیا ہے؟ دعا کیسی ہے ذرا سنو، ملائکہ دعا کرتے ہیں اور رب کا قرآن ہے، سمجھ آ رہی ہے تو بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، میں ذرا اونچا سننا گج کے بولو سبحان اللہ۔ یوں دعا کرتے ہیں ربنا وسعت کل شیء، اے ہمارے رب تیرا علم ہر چیز سے وسیع ہے اور مولا تیرا فضل بھی ہر چیز سے وسیع ہے۔ ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، یا اللہ تو کیا کر، اللہ کی حمد بجا جا کر اپنے لیے دعا نہیں کرتے، کیوں؟ نہ انہوں نے شادی کی، نہ ان کا بچہ، نہ ان کی بچی، نہ ان کا مال، نہ ان کی جائیداد، یہ فرشتے کوئی خواہش اور آرزو نہیں رکھتے، یہ کس کے لیے دعا کریں؟ نہ اپنے لیے مانگیں گے، نہ اپنے بیٹے کے لیے مانگیں گے، تو جو نہ اپنی بیٹی کے لیے مانگیں گے، نہ اپنی جائیداد کے لیے مانگیں گے، یہ یوں دعا کرتے ہیں فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، اور اللہ جنہوں نے دنیا کے جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر تجھے مانا ہے اور تیرے محبوب کو مانا ہے، ان کے سارے گناہ بخش دے۔ ہمارا حسین عمل اگر تجھے قبول آ گیا ہے تو ہم مومنین کے لیے یہ عمل پیش کرتے ہیں، مولا ہمارے عمل کے صدقے مصطفیٰ کے غلاموں کے گناہ معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علیہ میں قرآن ہی آیا مبارکانہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں، لطف آ رہا ہے تو بولو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ آپ کوئی گھٹیا ہے، آپ کوئی کمتر ہے، آپ نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، جب حضور کی غلامی اختیار کی تو انشاءاللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی ہے تو جناب یہ محفل نظر بھائی فرما رہے تھے کہ یہ سراج بھائی کے کہنے پہ رات کو ہم نے نعت پڑھی، یہ تھے اور ان کے دوست تھے اور ساؤنڈ نہیں تھا لیکن جناب ہماری تاریں جڑی ہوئی تھی۔ میں ایک ایسی محفل مدینے کی آپ کو سنانا چاہتا ہوں، سبحان اللہ۔ بندہ عمل کرے اور عمل کرے نا، کبھی کبھی گھر میں بھی ایسی محفل سجا لیا کرو۔ یہ کسی کے لیے استغفار کرنا اور اس محفل کے اندر آ کر استغفار کے لیے حاجت طلب کرنا یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ فاروق اعظم مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں، اللہ، چل رہے ہیں، سبحان اللہ۔ چلتے 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 رہا مصباح نسیم الریال شرح شفائے قادریہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 468، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے سربی متن جناب 4 جلدوں کے اندر فقیر کے پاس کتاب موجود ہے۔ جناب علامہ شہاب الدین غفاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں معتبر سیرت نگار کہ جس وقت فاروق اعظم مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں، ہمیں تو یہ ریاست مدینہ کتابوں میں پڑھنے کو ملی ہے، اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں تو یہ ریاست مدینہ کتابوں میں پڑھنے کو ملی ہے، یہ ملی ہے جس میں خلیفہ کا اوتھ لیا جاتا ہے، بیعت لی جاتی ہے امیر المومنین فاروق اعظم کی، تو ننھی بچیاں آ کر کہتی ہیں عمر بیعت تو ہو گئی، صدیق اکبر چلے گئے، لیکن آپ ٹائم بتائیں کس ٹائم آ کر ہماری بکریوں کا دودھ دھویا کریں گے؟ ہم یتیم بچیاں ہیں، صدیق اکبر عصر کے بعد آیا کرتے تھے، آپ کب آئیں گے؟ ہم نے تو یہ ریاست مدینہ پڑھی ہے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ اللہ کبھی کبھی تنائی کے اندر ایسی محفل کو بھی سوچا، بڑی میں انوکھی دی حدیث کی علماء کے لیے تحفہ، اور شاید علماء نے کہیں سنی بھی ہو پڑھی بھی ہو لیکن آپ لوگ پہلی بار سنیں گے انشاءاللہ۔
سنیں گے لطف ہی آ جائے گا. بولو سبحان اللہ. بڑی بڑی مدینہ کی محفل. رام مصباحاً فی البیتی, فاروق اعظم کی نظر پڑی کہ ہر طرف گھوپ اندھیرا ہے لیکن ایک کھڑکی میں سے چراغ جلا ہوا ہے, روشنی آ رہی ہے. جناب فاروق اعظم چلے گئے, روشنی کیوں آ رہی ہے؟ چراغ جلانے کی اجازت ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. چراغ فضول جلانے کی عادت ہی نہیں ہے. اسا فضول لیٹاں والیاں ہوئیں, یہ بھی خیال کیا کریں. جناب فاروق اعظم چلے گئے, میں نے حکم کیا رات کو چراغ بجھا دینے ہیں, لیکن یہ کون سا چراغ ہے جو کیوں جل رہا ہے؟ جناب فاروق اعظم آئے, کھڑکی کے ساتھ کان لگائے, اندر ہو کیا رہا ہے؟ آپ نے دیکھا, سنا, تنفشوں تنفشوں تنفشوں, چرخہ کاٹنے کی آواز آ رہی ہے. چرخہ کاٹا جا رہا ہے, چرخہ چرخہ کاٹا جا رہا ہے. مائی صاحبہ کا عرص ہے نا, مائی صاحبہ کا آج جناب سارے صحاب ہے. آسان دے ہارے سارے صحابی اور ساکھنے ہیں, اوہ بندہ نسبت اللہ, او نسبت والا بندہ. اللہ اکبر. مائی صاحبہ جن کا آج جناب والا ہیں سارے صحاب ہے, آپ یہاں پر اکٹھے ہیں. شکیل اقبال, عقیل اقبال, عتیق اقبال, ان کی جناب والا والدہ مرحومہ تقریباً لگ بھگ 70 سال عمر ہے. اور حافظ صاحب مجھے قبلہ نامہ صاحب بتا رہے تھے کہ بڑی نیک عمال کرنے والی تھی, بے نیک خاتون تھی. تو آؤ دیکھیے جناب والا ہوا کیا. فاروق اعظم نے سنا ایک مائی صاحبہ اندر بیٹھی ہوئی ہیں, چراغ جلا ہوا ہے اور چرخہ کاٹے جا رہی ہیں. تنفش الصوفہ تنفش الصوفہ, اللہ اللہ پر ریشم نکال رہی ہیں مائی صاحبہ, اور لبوں پر کیا ہے؟ جلتے چراغ کے اندر مائی صاحبہ لبوں سے مصطفیٰ جان رحمت کی نعت پڑھتی جا رہی ہیں. سبحان اللہ. صاحب ایک آپ نے بھی رات کو محفل سجائی. الاڑا میں بھی دوست کہہ رہے تھے رات کو محفل ہوئی. ہمارے دوست آتے ہیں تو راتوں کو محفل سجا لیتے ہیں, یہ اچھی عادت, یہ اچھی عادت ہے. ہمارے بھائی ہیں عزیز الحق صاحب, اور وہ جب محفل میں آتے ہیں تو اکثر رات کو بھی محفل کر لیتے ہیں. کہتے ہیں ہم رات کو بھی محفل کرتے ہیں. میں نے کہا کچھ لوگوں کو تو یہ اچھا نہیں لگتا, لیکن اچھی بات ہے کہ کبھی تنہائی میں بھی محفل سجا لیا. بولو نا سبحان اللہ. تو آؤ جناب والا کیا ہوا. حضرت مائی صاحبہ کے شعر نہ پڑھ دوں میں, میں عربی میں شعر پڑھوں گا. وہ عربی ذرا تھوڑا مشکل ہے نا, تو ہمارا لہجہ ذرا اور ہے, لیکن آپ ترجمہ سنیے گا کہ مائی صاحبہ تنہائی کے اندر جو شعر پڑھ رہی تھی, فاروق اعظم باہر کھڑے ہو کر رونے لگ پڑے. اب مائی صاحبہ مدینے میں حضور کے دور کو یاد کر رہی ہیں, فاروق اعظم کا دور ہے, کیونکہ انہوں نے نبی پاک کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہوا ہے. جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں کہتے او مائی کیا بدعت کر رہی ہیں, کیوں چراغ جلایا ہوا ہے, میں نے آرڈر کیا ہوا ہے. لیکن فاروق اعظم سمجھ گئے چراغ کیوں جل رہا ہے. اندر محفل قبلی والے آقا کی لگی ہوئی ہے, اور یہ نوٹوں کی بارش والی محفل نہیں ہے, یہ وہ محفل ہے. مائی نے تارے چرخے کی ایک ایک تار کو گنبد خضرا کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. ایک ایک تار کو, بولو اچھا سبحان اللہ, ایک ایک تار کو. اوہ چرخہ چلتا نالا زمانہ دے بزرگاں تکیا نا, تو ساتھ ڈائٹر صاحب تکیا نا, ڈال کے بولو نا سبحان اللہ. تو ساتھ تکیا جناب والا, یہ اس انداز کے ساتھ مائی صاحبہ پڑھ رہی ہیں. علی محمد صلاۃ الابراری, علی محمد بخار بھائی, علی محمد صلاۃ الابراری, صلی علیہ طیبون المختاری. اوہ محمد عربی پر سلام ہو, مجھ جیسی بوڑھی مائی کو ان کی کیا حاجت کہ میں صلاۃ و سلام پڑھوں. اوہ وہ نبی صلی علیہ طیبون الخیار, جب سے کائنات بنی ہے, جب تک کائنات ہوگی انہیں کمی نہیں ہے. میں پچھلے پیر تہجد کے وقت اس لیے ان پر درود پڑھ کے نعت پڑھ رہی ہوں کہ ان پر سلام پڑھنے کی کمی نہیں ہے. میرا رب اور رب کے ملائکہ میرے نبی پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں. یہ پہلے شعر کا ترجمہ ہے, ذرا دور سے بولو سبحان اللہ. اساں کو کچیاں گلاں تو سب اللہ کی نیداش لینا ہے, کوئی تیاری کرنی چاہیے, کوئی گل سنانی چاہیے قوم نو, سبحان اللہ. کوئی گل کرنی چاہیے. نعت کتنی پیاری ہے, کہتے ہیں میں محبوب کی پچھلے پیر نعت پڑھ رہی ہیں اور گھر کو چمکایا ہوا ہے. نظر بھائی نے آفر کی تو آوال حضرت کا شعر پڑھتے ہیں. گویا مائی صاحبہ کہتی ہیں چمکتے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چم چم جانے, چم چم جانے والے. بولو نا, جو بولیں گے میرے دعائیں مولا ان کو بھی چمکائیں
چمکانے والے دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. کتنے دہاڑے ہوئی گے جناب دعا منگی جا رہے ہو, بارش نہیں ہو رہی. اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار بھی کہتے ہیں برستا نہیں دیکھ کر. برسنا چاہتا ہے بادل, رب کا رحمت کا ہے, لیکن ہمارے منہ کو دیکھ رہا ہے. تھوڑے کرتوت ہیں کہ منگو. تو اعلیٰ حضرت پھر دعا کرتے ہوئے نا, نعت پڑھتے ہوئے وسیلہ کس کو بناتے ہیں؟ اللہ. اور سمجھ آئی ان شعر پڑھے, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسانے برسانے والے. جنہیں سمجھ آیا ہاتھ چاہیے آخو سبحان اللہ. سے بولیے دعا کر دیجئے, دعا کرو, ہاتھ چاہیے دعا کرو. بدوں پر بھی برسانے برسانے والے, بدوں پر بھی برسانے برسانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے. غلام نبی خودی میں جا بسے گا, جو ملک ہے ان کا جہنم میں جلے گا. جو عاشق ہے ان کا وہ ہمیشہ مائی صاحبہ نے اگلی گرا لگائی. اگلا شیر مائی صاحبہ کہتی ہیں, پہلا شیر کتنا پیارا تھا. مائی صاحبہ کہتی ہیں, کل کنتا قوامم بکام بالاسحاری. میں قربان جاؤں او میرے سرکار, آپ تو وہ رب کے لاڈلے محبوب ہیں جن کے لیے رب نے دو جہاں کو بنایا, لیکن ساری رات جاگ کر غم امت میں رو کر آپ صبح کر دیتے ہیں, آپ صبح کر دیتے ہیں. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ان لفظوں پہ غور کرنا. یار لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا میں نے مائی صاحبہ سے سنا ہے, مائی صاحبہ مدینہ میں بیٹھی ہوئی نعت پڑھ رہی ہیں اور حضور کو یاد کر رہی ہیں. میرے نبی تو قبر انور میں ہیں, روضہ میں, لیکن کہتی ہیں قد کنتا قواما بکاء بالاسحار. میں اس لیے اپنی تنہائی میں رات کے پچھلے پیر وہ سونے محبوب آپ کو یاد کر کے نعت پڑھ رہی ہوں. آپ ساری رات ہمارے لیے جاگتے رہے, آپ کے کندھوں پر اپنا کوئی گناہ نہیں ہے, دنیا کے سارے گناہگاروں کا بوجھ اٹھانے والے. بے شک سبحان اللہ. اپنا کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن کائنات کے ہم سارے انشاءاللہ وہ سنی مسلمان ہیں جو نسلوں سے سرکار کے غلام ہیں. بے شک بے شک بے شک ہے نا جی. اعلیٰ حضرت حج کرنے گئے نا, جو آپ نے عبر کی ہے, اعلیٰ حضرت حج کرنے گئے, حضور کے روضے کے سامنے گئے تو پھر سارے رشتہ دار یاد آ گئے, مائی باپ یاد آ گئے. تو اعلیٰ حضرت علی برکت نے کہا, اب سمجھنے والا ہے, اتنا اس میں نا تنہائی میں پڑھو تو رونا آ جاتا ہے. میرے امام فرماتے ہیں, میں خان آزاد کوہنا ہوں صورت لکھی ہوئی. حضور کے روضے کے سامنے کہتے ہیں میں اس در کا اتنا کوہنا, کہتے ہیں پرانے کو, اتنا پرانا غلام ہوں کہ میرا باپ بھی غلام, دادا بھی غلام, پردادا بھی غلام, مدر دادا بھی غلام. بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شعر اتنے پائیدہ ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں میں خان آزاد کوہنا ہوں صورت لکھی ہوئی,
بندوں کا نیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے سمجھے میں خاناداد طالب صاحب کیا بات کہہ گئے ہیں اعلیٰ میں خاناداد میں غلام دا پتر ننیال بھی چوئی دے دیال ہی چوئی میرے نان کا بھی داد کے جس کو ناد ہے اس پر ہے وہ دونوں ہاتھ بلا میں بلند کر کے کہے سبحان اللہ میرے مام فرماتے میں ادھر آ کر کیا کہوں میرے مام کہتے میں خاناداد کوہنا ہوں صورت لکھی ہوئی بندوں کا نیل میں میرے مادر پدر کی ہے آقا تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں اس کے سامنے کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ واہ واہ تو مانگیں گے مانگے جائیں گے وہ مانگی پائیں گے سرکار میں نالا ہے نا حاجت اگر کی ہے میرے امام کے شعر آئے نا میرا دل کرتا ہے میں اٹھ کے اگلے دو مصرے میں اٹھ کے اگلے مصرے پڑھوں آپ کو اور وحید آئے گا میرے امام فرماتے ہیں وہ کون سا روضہ انور ہے جس کی ہم دیوانے ہیں سیدی عالم فرماتے ہیں محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں اب صاحب کو بہت پیارا لگتا ہے یہ شعر محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں پہلوں میں جلوہ گا عتیق عمر کی ہے کیا کہنے شیر لائے تو نہیں ہویا بولو سبحان اللہ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں پہلوں میں جلوہ گا عتیق عمر کی ہے تو آرہ فرماتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو منکرو ذکر خدا نہیں ہے وہ کنجی صدر کی ہے میں گھنٹہ ہی نعت پڑھ سکنا پورا گھنٹہ شعر مکن گے نہیں لیکن میں نے وہ نعت آپ کو سنانی ہے جو مائی صاحبان در پڑھ رہی ہیں اگلے شعر کی جانب آئیے مائی صاحبہ کہتی ہیں اے میں سرکار آپ کو اس لیے یاد کر رہی ہوں کہ آپ ساری رات آپ کے لفظ عربی کے اندر کنتا آپ اور میں آکھیا مائی صاحبہ اگر مدینے کے ایک کونے میں ہو کر رسول اللہ کو آپ کر کے پکار سکتی ہیں تو میں بھی سانٹ ہماری سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگا سکتا ہوں نعرہ رسالت دھنا بتا کے دائی دائی خطر ہوا دھنا بتا کے منصب نبیو منصب نبیو ہاں جی یہ مائی صاحبہ نعت پڑھ رہی ہیں کہ محفل لگی ہوئی ہے کلی مائی صاحبہ ایک چراغ جل رہے ہیں اور پھر اگلا شعر انہوں نے کہا سرکار آپ ہمارے لیے روتے تھے یا لیت شعری والبنایا اتوار مجھے نہیں پتا کہ میری موت کیسے ہوگی میں کیسے مروں گی بخار میں مروں گی میرا بیٹا اب کوئی نہیں بیٹی اب کوئی نہیں ہے پرسان حال کوئی نہیں ہے چرخہ کاٹ کے سوت بنا کر بیچ کر گزارا کرتی ہوں لیکن ساری رات چرخہ چلاتے ہوئے آپ کی نعت پڑھتی ہوں فاروق اعظم باہر کھڑے ہو کر شعر سن کے رو رہے ہیں اگلا مصرع سنو کہتی ہیں مجھے پتا نہیں میری موت کیسے ہوگی حل یجمانی و حبیبی مجھے پتا نہیں کہ اللہ جنت میں مجھے میرے محبوب کے ساتھ جوڑے گا یا نہیں جوڑے گا اللہ 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 دلہ کلام ہے کلام اچھا ہے کہ نہیں ہے کلام پائے گا ہے کہ نہیں ہے حال یجمانی و حبیبی الدار کیا میرا محبوب وہ میرا رب مجھے جنت میں میرے محبوب سے ملائے گا یا نہیں ملائے گا جس طرح میں سرکار کا جلوہ دیکھتی تھی کیا میں مدینے میں جس طرح جلوہ دیکھتی تھی جنت میں دیکھ پاؤں گی یا نہیں پاؤں گی اتنا شعر ہوا تو مائی صاحبہ اگلی ہچکی بند ہو گئی آپ پڑھ نہ سکی فاروق اعظم نے دستک دی عمر امیر المومنین عمر کیا ضرورت تھی میں نعت پڑھ رہی تھی میری محفل میں خلل ڈال دیا میری تاریں جڑی ہوئی تھی توڑ دی ہیں فاروق اعظم نے یہ نہیں کہا کہ چراغ بند کرو بدعت ہو رہی ہے کہا مائی صاحبہ میں بھی تاریں جڑوانے کے لیے آیا مائی صاحبہ مجھے بھی شامل کرو گی
اب مائی صاحبہ 70 سال کی عمر ہے، پرانی بڑھیا ہیں. فاروق اعظم اندر گئے، فرمایا جناب پھر ریپیٹ کرو سارے اشعار. پھر ریپیٹ ہوئے. مائی صاحبہ نے کہے اور میں اس موضوع کی جانب لا رہا ہوں نا کہ بخشش کے لیے بہانہ تلاش کیا کرو. جو آپ آ گئے ہیں، میں اس لفظ کی وجہ سے ساری حدیث میں نے پڑھی ہے، یہ اس لفظ کی وجہ سے کہ بندہ منہ چوڑا بن جائے کہ میرے بڑے اعمال ہیں، میں نے بڑی نمازیں پڑھنی ہیں، یہ مجھے بخشوائیں گی، میں بڑے عمل والا ہوں، میں بڑے علم والا ہوں. نہیں، یہ چیزیں نہیں بخشواتی. نہیں، وہ دیواں ہو کے لنگ جا. بولو نا سبحان اللہ. وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو میرے سرکار فرماتے ہیں سرکار عمر کو کہتے ہیں او میرے عمر، جب تنہائی میں تو رب کے سامنے دعا مانگا کرے تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھ لیا کرو. سرکار کی وجہ سے گنہگاروں کی بخشش ہو. اور حضور فرماتے ہیں میرے عمر جب تو تنہائی میں دعا مانگا کرے تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھا کرو. وہ مائی صاحبہ کو کہتے ہیں مائی صاحبہ نعت پھر پڑھو، میں پھر سننا چاہتا ہوں. مائی صاحبہ نے پھر نعت پڑھی. ان ترجمانی کیونکہ میں آخری مصرع چھوڑوں گا جو فاروق اعظم نے نیواں ہو کے عاجزی کے ساتھ جو جملہ پڑھا ہے وہ میں بیان کرنے لگا ہوں. مائی صاحبہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا علی محمد صلاۃ الابرار صلی علیہ طیبون الاخیار قد قمت قواما مقام بالاسحار مائی صاحبہ پھر رونے لگ پڑی، چپ ہو گئی. فاروق اعظم نے کہا اماں جی نعت پوری نہیں ہوئی، ایک مصرع رہ گیا ہے، اگر میری آرزو بھی سنیں ایک مصرع میرا ساتھ جوڑ دیں نعت پوری ہو جائے گی. مائی صاحبہ نے کہا عمر چھوڑ دے، کافیہ چھوڑ دے. حضرت عمر نے کیا کہا؟ حضرت عمر نے کہا وہ موقع غنیمت ہے، سرکار کا ذکر ہو رہا ہے، محفل عروج پر ہے. آپ نے کہا وا عمر، اللہ اللہ اللہ. حضرت عمر نے ساری نعت سن کر کہا وا عمر فاغفر لہو یا غفار. وہ مولا مائی صاحبہ کی نعت کی اس پیاری پیاری محفل کا صدقہ عمر کا بھی بیڑا تار دے. اللہ 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 سبحان اللہ. حضرت عمر نے اس محفل کو وسیلہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ بنایا. آپ اس محفل کو وسیلہ بنانے آئے ہیں.